الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج شب قدر یعنی آج کی رات اللہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ ابھی قرآن پاک ختم کیا گیا۔ پچھلی 3 راتوں میں تاخراتوں میں بھی قرآن پاک نماز تہجد میں ختم کیا گیا۔ آج نماز تراویح میں قرآن پاک ایک ختم ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور آج کی رات بھی ٹھیک 1 بجے سے نماز تہجد کی ابتدا ہوگی، اور آج نماز تہجد میں ایک نیا قرآن پاک شروع کیا جائے گا۔ آج 10 پارے نماز تہجد میں پڑھائے جائیں گے، اور 20 پارے جو رہیں گے وہ کل پڑھی جائے گی۔ کل جو تراویح ہوگی 8:30 بجے جو جماعت ہوگی، کل نماز تراویح میں 20 پارے پڑھے جائیں گے۔ تو آج اور کل 2 دن آپ تہجد میں اور تراویح میں اگر شامل ہوں گے تو مکمل ایک قرآن پاک سننے کا موقع آپ کو ملے گا۔ جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل نہیں سنا، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ آج اور کل 2 راتوں میں ان نمازوں میں شرکت کر کے، تراویح اور تہجد میں شرکت کر کے ایک مکمل قرآن پاک سن سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے تراویح میں بھی سنا، ان کے لیے اللہ نے دوسرا موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ آج کی رات عبادت کر کے ایک 10 پارے آج سن لے، اور پھر کل نماز تراویح میں 20 پارے جب پڑھے جائیں گے تو ایک قرآن مکمل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اس ایک رات میں مکمل ایک قرآن پاک سنایا جائے گا۔ آج اور کل تو ہم 2 دن میں ایک قرآن ختم کریں گے، یعنی آج کی رات چہارشنبے کی رات ہے، اور کل جو ہوگی جمعرات کی رات۔ ان 2 راتوں میں تو ایک قرآن ہوگا۔ اب جب جمعہ کی رات آئے گی، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اس ایک رات میں مکمل ایک قرآن پاک سنایا جائے گا۔ تو یعنی آج سے 3 راتوں میں، ان 3 راتوں میں مسلسل 2 قرآن پاک ابھی پڑھے جائیں گے۔ آپ کے لیے بہترین یہ موقع ہے کہ آپ آج سے ہی نماز تہجد میں شامل ہو جائیں۔ آج کی نماز تہجد اور کل کی تراویح اور پھر پرسوں کی تراویح، ان 3 راتوں میں 2 قرآن پاک سنائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ قرآن سننا بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنا کلام پڑھنے کے لیے چن لیتا ہے، وہی بندے اس کا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جن بندوں کو اپنا کلام سنانا چاہتا ہے، وہی قرآن پاک سن سکتے ہیں۔ نہ ہر ایک کو سننا نصیب ہوتا ہے، نہ ہر ایک کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ آج کی رات کے تعلق سے چند اہم اور ضروری باتیں کہ آج کی رات شب قدر، اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور شب قدر کیوں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اصل جاننا ہے۔ وجہ کیا ہے، شب قدر کا مطلب کیا ہے، شب قدر کا معنی کیا ہے، یہ رات ہمیں کیوں اللہ نے عطا کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس رات کی فضیلت پر مکمل ایک سورہ نازل فرمایا۔ 30واں پارہ آپ اٹھائیں، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ مکمل سورہ قدر کی عظمت اور فضیلت پر اللہ نے نازل فرمایا۔ تو آج سورہ قدر کی تفسیر بیان ہوگی کہ سورہ کا معنی کیا ہے، سورہ قدر کا مطلب کیا ہے، اور یہ سورہ اللہ نے کیوں نازل فرمایا، یہ سورہ کیوں اترا۔ کئی قرآن کے سورے اور آیتیں ایسے ہیں
کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کہ ان کی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نازل فرمایا۔ قرآن کی کئی آیتوں کئی سوروں کے اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اس کے کچھ بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں، اس کے کچھ وجہ ہوتی ہے، اس کے واقعات ہوتے ہیں۔ ان واقعات اور ان وجہوں سے اللہ وہ آیتیں وہ سورہ نازل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کو اللہ نے نازل کیا تو اس کی وجہ کیا تھی اور کس لیے اللہ نے نازل کیا، یہ سمجھنا۔ پہلے آپ اس کا معنی جان لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندوں، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ قرآن پاک کہاں تھا پہلے؟ لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی ہے۔ عرش الہی جہاں اللہ کے انوار و تجلیات ہمیشہ اترتے رہتے ہیں۔ خدا کے انوار و تجلیات کا جہاں پر نزول ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش الہی ہے۔ اس عرش الہی پر اللہ نے ایک تختی لگائی ہے، اس تختی کا نام لوح محفوظ ہے، جس پر اللہ نے کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ نے وہ سب کچھ اس تختی میں لکھ دیا۔ ساری بندوں کی تقدیریں، قیامت تک کیا کیا ہوگا، ابتدا سے انتہا تک وہ ساری چیزیں رب نے لکھ دی۔ اب اللہ نے جس تختی پر اس کو لکھا ہے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جو عرش الہی کے اوپر، عرش الہی پر اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن پاک کو رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اس رات شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن کو پہلے آسمان پر اتارا۔ مکمل قرآن پہلے آسمان پر اترا اور پھر 23 سال بسپر 3 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر نازل ہوا۔ قرآن پاک ایک ساتھ 30 پارے 114 سورے حضور پر نہیں اترے، بلکہ جب جیسا موقع آتا، جیسا ماحول آتا، جب عرب کے لوگوں کو کسی گناہ سے روکنا ہوتا، کسی عبادت کا حکم دینا ہوتا، آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ مکمل 30 پارے نازل ہونے کے لیے 23 سال بسپر 3 سال کا وقت لگا، لیکن قرآن ایک ہی ساتھ 30 پارے پہلے آسمان پر اللہ نے جو اتارا وہ شب قدر کی رات میں اتارا۔ اب اللہ نے اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے کلام کو، اپنے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیلتن کے معنی آتے ہیں رات، عربی میں لیلتن کہتے ہیں رات کو۔ قدر کے معنی آتے ہیں عزت، بلند مقام، بلند رتبہ، بلند درجہ۔ حد سے بڑھ کر جس چیز کی عزت ہوتی ہے، حد سے بڑھ کر جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ اللہ نے لیلۃ القدر آج کی رات کو کہا، اس کا مطلب کیا؟ حد سے بڑھ کر اس رات کی اللہ کے پاس قدر ہے، عزت ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت، اتنی اللہ کی بارگاہ میں اس رات کی عزت ہے، اتنی برکت، اتنی رحمتیں ہیں جس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس رات میں کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ لیلۃ القدر یہ نام سننے میں بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے معنی کی گہرائی بہت ہے۔ یہ بڑی قدر والی رات ہے۔ ہم کہتے ہیں، جیسے ہم عام بول چال میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی قدر کرو، فلاں کی قدر کرو۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ فلاں کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ اسی طرح لیلۃ القدر معنی قدر والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، ادب والی رات، رحمت والی رات، برکت والی رات، اتنا سب کچھ ہے۔ یہ قدر کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات کیا قدر کرنا ہے؟ آج کی رات کی قدر کیا ہے؟ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں لگانا، یہی اس رات کی قدر کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں، شب قدر کی عبادت سے جو محروم ہو گیا، شب قدر میں جس بندے نے عبادت نہیں کی، نہ نماز پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ قرآن پڑھی، کوئی عبادت میں حصہ نہیں لیا، صرف اس کا مقصد رات گزارنا تھا، اس نے بازاروں میں گھوم کر، راستوں پر گھوم کر، سڑکوں پر گھوم کر ساری رات ایسے ہی گزار دی، تو حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔
وہ بہت بد نصیب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے شب قدر بھیجی تاکہ وہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے اپنی مغفرت مانگے، بخشش مانگے، اللہ سے رحمتیں مانگے، برکتیں مانگے، دعائیں مانگے، روزی مانگے، رزق مانگے، اپنی عمر کی درازگی کو مانگے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو مانگے، کامیابی کو مانگے، نعمتوں کو مانگے۔ اللہ نے اس لیے عطا فرمائی، مگر بندے نے کیا کیا؟ اس رات کو ایک عام رات سمجھ کر نہ اس میں عبادت کی، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا، نہ گر گڑایا، نہ توبہ کی۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ سب سے بڑا بد نصیب ہے جس نے اس رات کو عبادت میں لگانے کی بجائے اس رات کو بیکار کے وقت میں ضائع کر دیا۔ وہ محروم ہو گیا، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے محروم رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی برکتوں سے دور رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں، اور ایک ایک لمحہ بندے کا سلامتی میں گزرتا ہے، رحمت میں گزرتا ہے۔ صبح تک اتنی برکتیں اترتی ہے آسمان سے، اتنی رحمتیں آسمان سے اترتی ہے کہ بندے میں اتنی طاقت اور قوت نہیں جو ان رحمتوں کو دیکھ سکے، ان برکتوں کو دیکھ سکے، ان چیزوں کو جان سکے جو اللہ آج کی رات آسمان سے ہمارے لیے زمین پر اتارتا ہے۔ یہ بہت برکتوں رحمتوں والی آج کی رات ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ جتنا ہو سکے عبادت میں، اطاعت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، نماز تہجد میں لگا، ایک لمحہ اس کا ضائع نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات صرف اسی امت کو عطا کی۔ اس امت سے پہلے 360 امتیں گزری، اللہ نے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ یہ رات خاص طور پر ہمیں ہی عطا کی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پچھلی جو امتیں گزری ہے، بنی اسرائیل گزری، قوم سمود گزری، ان لوگوں کی جو عمریں ہوتی تھی، کسی کی عمر 1000 سال ہوتی، کسی کی عمر 1500 سال، کسی کی عمر 2000 سال۔ اس زمانے میں قوم سمود ایک قوم گزری ہے، اس قوم میں بچہ جو بالغ ہوتا تھا 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا۔ بچے کے بالغ ہونے کی عمر جو اس امت میں آج کے دور کے لحاظ سے 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں قوم سمود کی عمر اتنی تھی، 300 سال کی عمر میں صرف بچہ بالغ ہوتا تھا۔ ان کی جو درمیان کی عمر، جیسے آج 40 سال ہماری عمر جو درمیان کی ہوتی ہے، ان کی عمر 1600 سال ہوتی تھی۔ کم از کم 1600 سال اس زمانے میں انسان جیتا تھا، زندگی گزارتا تھا۔ اور جو 60 سال آج ہماری عمر جو نظر آتی ہے، اس زمانے میں 2000 سال عمر ہوتی تھی۔ جیسے 60 سال میں ہم کہتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو گیا، اس زمانے میں 2000 سال اگر کسی کی عمر ہو تو اس وقت میں کہتے تھے کہ یہ بوڑھا ہوا ہے۔ 1000 سال کی عمر جوانی کی عمر ہوتی تھی، 400 سال کی عمر بچپن کی عمر ہوتی تھی، 600 اور 1600 سال کی عمر 40 سال کی عمر کے برابر ہوتی تھی۔ اتنی بڑی بڑی عمریں اس زمانے میں ان قوموں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ رب نے فرمایا ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کا جسم اتنا مضبوط اور اتنا پھیلا ہوا ہوتا تھا، ان کی طاقت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ جس طرح سے آج ایک پہاڑ کو تراشنے کے لیے، پہاڑ کو توڑنے کے لیے کئی ساری مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس زمانے میں ان کا جسم اتنا مضبوط تھا، وہ پہاڑ کو اسی میں اپنے ہاتھوں سے توڑ کر، تراش کر اپنا گھر اسی کے اندر بناتے تھے۔ آج بھی ان کے مکانات سلامت ہے۔ آپ ملک شام چلے جائیں، سیریا چلے جائیں، سیریا کے اطراف، سیریا کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں، مصر آپ کو ملتا ہے اور آذربائیجان ہے، یہ تمام علاقے سیریا کے آگے جو لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی قوم کے اسی زمانے کے لوگوں کے ہیں۔ فلسطین آپ چلے جائیں، اسرائیل چلے جائیں، سیریا چلے جائیں، ان تمام مقامات پر قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح، ان تمام لوگوں کی قوموں نے اپنے زمانے میں جو گھر بنائے، ان کا زمانہ گزر کر 4000 سال گزر گیا، آج بھی ان کے گھر صحیح و سلامت ہے۔ اتنے مضبوط بناتے تھے اپنے مکانات، کیونکہ ان کا جسم اتنا مضبوط تھا، اور ان کی لمبائی اور ان کی چوڑائی اور ان کی عمریں اتنی زیادہ کہ آج کا جسم، آج کا انسان ان کا کچھ مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔
اتنا اللہ نے ان کو طاقت اور قوت عطا کی۔ اللہ نے اس کا ذکر کلام پاک میں کیا، اپنے کلام پاک میں کر کے اللہ نے کفار مکہ سے کہا۔ کفار مکہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے قومیں ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، اور ان لوگوں کا جو جسم تھا تم سے کئی گنا طاقتور تھے، ان کی عمریں تم سے کئی گنا بڑھ کر تھی، نہ تمہاری عمر ان جیسی ہے، نہ تمہارا جسم ان جیسا ہے، نہ تمہاری طاقت ان جیسی ہے۔ رب نے فرمایا جب انہوں نے گناہ کیا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اگر تم بھی کرو گے تو تم پر بھی عذاب نازل کریں گے، تم پر بھی عذاب آئے گا جیسے اس قوم پر آیا۔ اللہ نے کیا کر دی، اس امت کے لیے ساری چیزیں بہت ہی چھوٹی سی مختصر عطا فرمائی۔ اس امت کی جو عمر اتنی چھوٹی سی ہے کہ کسی امت کو اللہ نے اتنی مختصر زندگی عطا نہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان ہی ختم ہو جائے گی۔ اس امت محمدیہ میں آگے جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا بس 60 سے 70 یہ آخری عمر ہوگی، اس سے زیادہ انسان جی نہیں سکے گا، اتنی عمر رہے گی۔ اللہ نے عمر بھی مختصر کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب سے فرمایا کہ مولا تو نے دوسری امتوں کو ہزاروں سال عمریں عطا کی اور میری امت کو اتنی چھوٹی سی عمر عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، دراصل بات یہ ہے پچھلی امتوں کو جب میں نے ہزاروں سالوں کی عمر عطا کی تو وہ لوگ اتنی عمر لے کر انہوں نے سمجھا کہ مرنا ہے ہی نہیں۔ آج ہم اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم بھی ایسے سمجھتے ہیں جیسے موت نہیں آئے، جیسے ہمارے آگے ہماری عمروں کے لوگ انتقال کر جاتے، ہماری عمروں کے کئی سارے دنیا سے آنکھوں کے سامنے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج یہ جو میرے ساتھ پہلے اٹھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرے ساتھ جو گھومتا تھا، میرے ساتھ جو باتیں کرتا تھا، آج یہ خبر میں جا کر لیٹا ہے، کل مجھے بھی لیٹنا ہے، یہ آج ہمیں خیال نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت اس کو آنی ہے، مجھے آنا نہیں ہے، مرنا تو اس کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ سوچتا ہے میں ایسے ہی رہوں گا۔ اس کو سمجھنا ہو تو اپنی زندگی کو دیکھو۔ پہلے انسان کا جو بچپن ہوتا ہے، بچپن میں جو ذہن ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ یہ سوچتا ہے میں ہمیشہ یہ ایسے ہی رہوں گا۔ وہ بچپن میں یہ سوچتا ہے میری زندگی اتنی ہی ہے، میرا بچپن ہی ہے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ جب اس کا بچپن ختم ہو کر جب جوانی اس کی شروع ہوتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچپن تو کچھ ہے ہی نہیں، بچپن تو بس یہ مختصر سی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا چھوٹا سا حصہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ کب بندے کو خیال آتا ہے جب اس کو اپنی جوانی کی پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھتا ہے، جب جوانی کی ابتدا ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بچپن کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جب وہ جوانی کی عمر میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، میری جسمانی طاقت اور قوت یہی رہے گی۔ اس کو اپنے بڑھاپے کا خیال تک نہیں آتا، اس کو اپنے جسم کے کمزور ہونے کا اور اس کو اپنی جسمانی طاقت اور قوت ختم ہو جانے کا خیال تک نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے اب جوان ہوں، یہ ایسے ہی رہے گا، یہ طاقت ایسے ہی رہے گی، جوانی ایسے ہی رہے گی۔ جب اس کی جوانی بالکل ڈھلنے لگ جاتی ہے، جب وہ 50 سال کے قریب آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جوانی تو بس چند سالہ زندگی تھی۔ اب اس کا جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جوانی تو ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ تو بس زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا چھوٹا سا حصہ، 20-25 سال کا حصہ ہے۔ تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تو آخری ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں، اب میں ایسے ہی رہوں گا۔ جب بڑھاپا آگے بڑھتے بڑھتے اس کی جسمانی طاقتیں، قوتیں وقت کے ساتھ اور مہینوں سالوں کے ساتھ، عمر کے ساتھ جب جسمانی طاقتیں اس کے ختم ہونے لگتی ہے، جب وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور جب اس کو سکرات لگتی ہے تب احساس ہوتا ہے نہ بچپن کچھ تھا، نہ جوانی کچھ تھی، نہ بڑھاپا کچھ تھا، یہ دنیاوی زندگی تو کچھ تھی ہی نہیں۔
تب اس کو آخرت کی زندگی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، تب وہ دیکھتا ہے ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ 70-80 سال میں نے جو بھی گزارے یہ تو بالکل بیکار میں گزارا ہے۔ اب سکرات لگتے ہی اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خبر دکھاتا ہے، جنت دکھاتا ہے، جہنم دکھاتا ہے، آخرت کا سفر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آخرت بھی ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خبر بھی ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب جنت بھی ہے، اب حساب بھی دینا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے۔ اس سے پہلے نہ اس کو نہ اپنی خبر کا یقین ہوتا ہے۔ دنیا میں سنتا تھا خبر کے بارے میں، سنتا تھا موت کے بارے میں، سنتا تھا قیامت کے بارے میں، سنتا تھا جنت کے بارے میں، اور سنتا تھا جہنم کے بارے میں، لیکن یقین نہیں تھا۔ یقین کب آیا؟ جب سکرات طاری ہوئی تب یقین آتا ہے کہ ہاں جو اپنی زندگی میں سنتا تھا اب وہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اس وقت میں افسوس ہوگا، افسوس اس بات کا کاش دنیا میں جو سنا اس پر عمل کر لیتا تو اچھا ہوتا، دنیا میں جتنا میں نے سنا تھا اس سے پہلے تیاری کر لیتا تو اچھا ہوتا، کچھ عبادتیں کر لیتا تو اچھا ہوتا، کچھ اللہ کو راضی کر لیتا تو اچھا ہوتا، نمازوں کا پابند بن جاتا تو اچھا ہوتا، فجر کے لیے اٹھ جاتا تو اچھا ہوتا، قرآن پڑھتا تو اچھا ہوتا، گناہوں سے بچتا تو اچھا ہوتا، اپنی آنکھوں کو بے حیائی بے شرمی سے بچاتا تو اچھا ہوتا۔ جب افسوس کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے اب تیرے لیے نہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نہ اب تو توبہ کر سکتا ہے، نہ گناہ کی معافی مانگ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے۔ تیرا وقت ختم ہو گیا۔ سکرات سے پہلے تیرے لیے سب کچھ تھا، عبادت بھی تھی، دعا بھی تھی، نماز بھی تھی، رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، روزہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس وقت میں تو نے کچھ نہیں کیا۔ جب سکرات لگ گئی تو نے آخرت کا سفر دیکھ لیا۔ اب تیرے لیے نہ تجھے عبادت کی اجازت دیتا ہوں، نہ نماز کی اجازت ملتی ہے، نہ آج تجھے توبہ کرنے کی اجازت ہے، کچھ نہیں۔ اب یہاں سے تیرا حساب شروع ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے تیرے اعمال کا بدلہ، اچھائی کیا تو جنت ہے، برائی کیا تو جہنم کا عذاب ہے۔ اب حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا، اس سے پہلے بندے کو ان تمام چیزوں کی تیاری نہیں ہوتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ پچھلی امتوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی اور اس امت کی عمر چھوٹی سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اس زمانے کے لوگ ہزاروں سال انہوں نے عبادتیں کی، کسی نے 500 سال عبادت کی، کسی نے 200 سال عبادت کی، کسی نے 100 سال عبادت کی۔ تو حضور سوچنے لگے ان امتوں کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی عمریں دی، میری امت کی عمر تو اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر، تو میری امت پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ میری امت پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے اچھائیاں کیے، جن لوگوں نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، میری امت کی عبادتیں اور نیکیاں ان لوگوں کی عبادتوں کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس امت کی عمر ہی چھوٹی ہے۔ جب عبادتوں کے برابر نہیں تو جنت میں میری امت کا درجہ بھی ان امتیوں کے سامنے تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ تو حضور کو غم ہوا، حضور نے سوچا کہ مولا میری امت کی عمر اتنی چھوٹی سی، قیامت کے دن جب دوسری امتیں کئی سووں سال عبادت کر کے وہ جنت کے بلند درجوں پر چلے جائیں گے، اور میری امت چھوٹی سی عمر ہونے کی وجہ سے کم عبادت کر کے جنت کے نچلے درجے میں ہوگی۔ جب حضور کو اس بات کا غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کا غم اور آپ کی تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی صرف آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی خاطر، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو سال میں ایک رات ایسی عطا کروں گا، اگر وہ ایک رات عبادت کر لیں گے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب انہیں عطا فرماؤں گا۔ ایک رات کی ان کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے۔ اگر وہ اسی طرح ہر سال شب قدر کو عبادت میں لگاتے چلے جائیں تو پچھلی امتیں ہزاروں سال بھی عبادت کر لیے ہوں، لیکن آپ کی امت شب قدر میں ہر سال عبادت کرے گی تو ان کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے بڑھ کر آپ کی امت کو جنت میں درجہ عطا فرماؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی رات ہمیں اس لیے عطا فرمائی. ہماری عمریں چھوٹی ہے، ہماری عبادتیں کم ہیں، کم از کم ہم اس ایک رات تو عبادت کر کر پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادت کے برابر ہو جائیں، اس لیے اللہ نے عطا فرمائی. اب یہ جو سورہ نازل ہوا، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، تو اس بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی گزرے جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی. 1000 مہینے، 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 مہینے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ وہ ساری رات کھڑے ہوتے تھے مصلی پر، ساری رات تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، کھڑے رہتے عبادت میں، نماز. اور جب دن آ جاتا، دن کے وقت میں روزہ رکھتے، اور روزہ رہ کر ہمیشہ اپنے جسم پر یہ جنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے. صبح ہوتی تو روزہ رکھتے، حالت روزے میں جہاد کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے. کفار و مشرکین سے جہاد کرتے، میدان جنگ میں اپنا خون بہاتے، محنت کرتے اور زخمی ہوتے، تلوار چلاتے. یہ سارا کچھ یہ 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسی عبادت کی. 1000 مہینے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے تک ہر رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور حالت روزے میں جا کر اللہ کے دین کے لیے کفار و مشرکین سے لڑتے، خون بہاتے، زخمی ہوتے. پھر رات میں آتے، افطار کر کے پھر ساری رات مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتے. یہ عبادت کیسی تھی اس زمانے میں. آج ہم روزہ ہیں، تھوڑا روزہ رہ کر ہم کام کر لے، پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ آج بڑی تھکان ہو گئی ہے. تراویح بھی گئی، نماز عشاء بھی گئی اور پھر اس کے بعد روزہ بھی گیا. تھوڑی سی تھکان اگر ہو جائے، نہ روزہ رکھنے کا خیال، نہ تراویح پڑھنے کا خیال آتا ہے، نہ ہی ہمیں نماز عشاء پڑھنے کا خیال آتا ہے. اس زمانے میں کیا اللہ کی عبادت ہوتی تھی کہ وہ رات بھر کھڑے رہتے، صبح روزہ رکھتے، میدان جنگ میں جا کر کفار و مشرکین سے تلوار لے کر دین کے لیے جنگ کرتے، خون بہاتے، زخمی ہوتے. پھر رات میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ آج بڑا تھک گیا ہوں، سو جاتا ہوں، حالت روزے میں اتنا کیا ہے، سو جاتا ہوں، نہیں کرتے. رات میں آتے مصلی بچھا کر، وضو کر کے جو مصلی پر کھڑے ہوتے، فجر تک اسی حالت میں کھڑے رہتے. ایسی عبادت ایک دن نہیں، آج 30 دن ہم سے نہ روزہ رکھنا صحیح طریقے سے ہوتا ہے، نہ نماز، نہ ہمیں تہجد، نہ ہم نماز تراویح، نہ دعا. یہ تمام 30 دن ہم نہیں کر سکتے. 30 دن صحیح طریقے سے مکمل تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم 30 دن روزے نہیں رکھتے، آخر تاخراتیں 5 تاخراتوں میں جا کر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے. اتنی آسان سے اللہ نے عبادت دی، اتنے سکون سے پڑھنے کی یہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن انہوں نے 30 دن نہیں، 30 سال نہیں، 80 پر 3 سال 4 مہینے تک رات میں سوتے نہیں تھے اور دن میں کھاتے نہیں تھے. 80 پر 3 سال 4 مہینے تک سارا دن، ہر دن روزہ رکھتے اور اسی حالت میں جنگ کو جاتے. جنگ کرنا روزے کی حالت میں کیا کوئی عام بات ہے؟ روزے کی حالت میں انسان جنگ کرے، کفار و مشرکین سے لڑے، جنگ کا لباس ہمیشہ پہن کر رہتے. اتنا وزن ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا جنگ کا لباس، حالت روزے میں پہننا اور پہن کر اور کڑکتی ہوئی دھوپ میں جا کر تلوار لے کر کفار و مشرکین سے لڑنا اور اسی روزے کی حالت میں آنا، پھر رات میں افطار کرنا. اسی عبادت، اتنی عبادت جب انہوں نے کی، اب یہ عبادت اتنی ہوتی جا رہی تھی، اللہ نے ایسی طاقت عطا کی. دیکھیے روزے کی برکت سے اللہ نے، نماز کی برکت سے ایسی طاقت عطا فرمائی، لوہے کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ توڑ دیا کرتے، اتنا مضبوط جسم تھا ان کا. تو جب کافروں نے دیکھا، بنی اسرائیل کے جو کافر تھے انہوں نے انہیں قتل کرنے کی بہت کوشش کی، انہیں مارنے کی بڑی کوشش کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ اللہ نے ایک غیبی طاقت اور قوت عطا فرما دی. جب آپ مسلسل روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، کبھی کمزور نہیں ہوں گے.
روزے سے انسان اللہ کی عبادت سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ روحانی طاقت عطا کرتا ہے روزے میں اور نماز میں۔ حضور نے فرمایا نماز تہجد کی پابندی کرو، تمہاری ہر آفت، ہر غم، ہر تکلیف، ہر بیماری تہجد کی برکت سے ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے نماز تہجد میں، قرآن میں اتنی برکتیں رکھی، روزے میں اتنی برکتیں رکھی۔ ان کا جسم اتنا مضبوط تھا، لوہے کی زنجیریں ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے۔ کافروں نے کافی مرتبہ کوشش کی انہیں قتل کرے، انہیں مارے، مگر کوئی انہیں قتل نہیں کر سکا، کوئی انہیں مار نہیں سکا۔ تو ان کی بیوی کے پاس گئے، وہ بڑی لالچی تھی، مال سے محبت تھی اس اللہ والے کی بیوی کو۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی کامل، مگر جو بیوی تھی وہ مال سے اتنی محبت کرتی، دنیا سے یہاں کے حرص و لالچ اس بیوی کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ تو ان کافروں نے کہا کہ تمہارے جو شوہر ہے تمہیں نہ کوئی زیور لا کر دیتے ہیں، نہ سونا چاندی، نہ کوئی مال و دولت، ہم تمہیں اتنی مال و دولت دیں گے، اتنا سونا چاندی، اتنے زیور دیں گے کہ زندگی بھر تم عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس خاتون نے پوچھا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بس اتنا کرو کہ تمہارے شوہر کو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں انہیں قتل کریں، مگر نہیں کر سک رہے ہیں، تم جب وہ سو جائیں مضبوط رسیوں سے انہیں باندھ دینا، مضبوط طریقے سے باندھ دینا۔ جب وہ بن گئے، ان کے جسم جب اچھی طرح سے تم نے باندھ دیا، باندھ دینے کے بعد ہمیں خبر کرنا، ہم آ جائیں گے، ہم آ کر اسی حالت میں انہیں قتل کریں گے۔ اسی حالت میں انہیں قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں جب وہ کھلے ہوئے ان کے ہاتھ ہو، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اب وہ مال سے جس بندے کو محبت ہوتی ہے، جو لالچ جس کے دل میں آ جاتا ہے، نہ وہ اچھا دیکھتا ہے نہ وہ برا دیکھتا ہے، نہ گناہ دیکھتا ہے نہ وہ نیکی دیکھتا ہے۔ وہ خاتون دنیا سے، مال سے ایسی محبت کرنے والی تھی کہ اس نے اپنے اتنے نیک اور اللہ والے شوہر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، صرف دنیاوی مال کے لیے۔ دنیاوی محبت، حرص اور لالچ یہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل سے اس کو نکال کر پھینک دے، دل کو حرص سے صاف کرے، دنیا کی محبت اور مال سے ہمیشہ صاف رکھے، ورنہ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کا حرص دل کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ بندہ کبھی اللہ کا بن نہیں سکتا۔ تو جب اتنے اللہ والے، اتنے نیک ولی کی جو بیوی تھی، یہ حرص اور لالچ دل میں آ گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جب آ کر وہ سو گئے، کافروں سے کئی ساری مال و دولت لے لی، سونا چاندی لے لیا، ان کافروں سے انہوں نے بے انتہا مال اور رقم لے لی، اور جب آ کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام کر رہے تھے رات کے وقت میں، تو اس خاتون نے مضبوط رسیوں سے ان کا جسم باندھ دیا، اور باندھ کر اب انتظار کرنے لگی کہ جب یہ نیند سے بیدار ہوں گے تو کیسا محسوس ہوگا۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوں گے تو ان کافروں کو بلائیں اور بلا کر شوہر کو ان کے حوالے کر دیں، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ جسم باندھا ہوا ہے، مضبوط، تو انہوں نے اپنے جسم سے صرف ایک جھٹکا دیا، ساری رسیاں ٹوٹ گئی، صرف ایک جھٹکا دیا۔ اللہ نے ایسی روحانی طاقت عطا کی روزوں کی برکت سے، نماز اور تہجد کی برکت سے، روحانی طاقت ان میں اتنی تھی کہ ایک جھٹکے سے ساری مضبوط سے مضبوط رسیاں ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا تھا، کہ کیوں تم نے مجھے رسیوں سے باندھا ہوا تھا؟ تو بیوی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی طاقت اور قوت کتنی ہے، میں آزما رہی تھی، میں آپ کی طاقت کو امتحان لے رہی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ اس طرح مسکراتے ہوئے انہوں نے اس بات کو کہا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی کی بات کو سن کر آپ نے یقین کر لیا اور آگے کچھ سوال نہیں کیا۔ اس خاتون نے ابھی یہیں پر اس خاتون کا جو کارنامہ تھا ختم نہیں ہوا، اس کی سازشیں، اس کی مکاری، اپنی اتنے نیک شوہر کے ساتھ دھوکے بازی ختم نہیں ہوئی۔ اب وہ اسی تلاش میں تھی، موقع تلاش کر رہی تھی
کب میں دوبارہ اپنے شوہر کو مضبوط طریقے سے باندھوں کہ یہ کھولنا. تو اس نے سوچا پہلی مرتبہ میں نے رسیوں سے باندھا تھا، انہوں نے کھول لیا، اب زنجیروں سے باندھوں. وہ مضبوط لوہے کی زنجیریں لے کر آئی. جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام کر رہے تھے، اس خاتون نے لوہے کی مضبوط زنجیریں لے کر ان کے جسم کو باندھ دیا، بہت مضبوط طریقے سے باندھ. حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ آپ کا جسم باندھا ہوا ہے زنجیروں سے. آپ نے بس ایک جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئی. ایک جھٹکے میں اتنی مضبوط زنجیریں تھیں، سب کی سب ٹوٹ گئی. اب وہ جو بیوی تھی دھوکے باز اور بے وفا، وہ خاتون گھبرا گئی اور اس نے دیکھا کہ اتنی مضبوط زنجیر سے میں نے باندھا تھا، سوچا تھا یہ ناممکن ہے کہ اس کو یہ توڑے، مگر ایک جھٹکے میں ساری زنجیر ٹوٹ گئی. تو پھر پوچھا کہ تم نے کیوں باندھا؟ تو بیوی نے وہی جواب دیا کہ میں آپ کا امتحان لے رہی تھی، آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی کہ آپ میں کیا ان زنجیروں کو توڑنے کی طاقت ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں نے باندھا ہوا تھا. تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اللہ نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا ہے، اللہ نے مجھ پر ایک ایسی قدرتی غیبی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی، کوئی چیز مجھے باندھ نہیں سکتی، کوئی چیز میرے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے آگے میرا مقابلہ کر نہیں سکتی. اللہ نے ایسی نعمت مجھے عطا کی ہے. یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا راز ظاہر کر دیا. انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے باندھنا ہی چاہتا ہے، اگر کوئی مجھے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف میرے سر کے بالوں سے اگر وہ باندھے تو میں اپنے آپ کو کھول نہیں سکتا. میرے سر کے بال بس اسی سے کوئی مجھے باندھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی مجھے باندھ نہیں سکتا. یہ آپ کا ایک راز تھا. آپ نے بیوی کو ایک وفادار سمجھ کر، بھروسے مند سمجھ کر، امانت دار سمجھ کر آپ نے کہہ دیا، مگر وہ بے وفا اور دھوکے باز خاتون تھی. اس نے جب سنا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بال تھے وہ اتنے گھنے تھے اور اتنے لمبے تھے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے وہ بال زمین کو لگتے تھے، اتنے آپ کے گھنے اور لمبے بال تھے. تو آپ جب ایک مرتبہ سو گئے، یہ راز آپ نے کہہ دیا، تو اس دھوکے باز اور اس بے وفا خاتون نے، اس بیوی نے اپنے نیک شوہر کے سر کے 8 بال نکال لیے اور ان کے 8 بالوں سے انہیں باندھ دیا. اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، اب اپنے آپ کو وہ جدا کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، مگر توڑ نہیں سکتے. یہ ایک راز تھا. اللہ نے ان کے بالوں میں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. جیسے آپ نے کہہ دیا تو اس خاتون نے انہی بالوں سے آپ کو باندھ دیا. اب صبح ہوئی، آپ اسی طرح بندھے ہوئے تھے، بیوی سے کہہ رہے تھے مجھے کھول دو. بیوی نے نہ مانا. بیوی نے کہا تم نے زندگی بھر مجھے تکلیفیں دی، صرف تم نے اپنی عبادت دیکھی اور میری کوئی آرزو پوری نہیں کی، میری خواہش پوری نہیں کی. نہ کوئی زیور تم نے میرے لیے بنوایا، نہ مہنگے لباس کوئی لا کر مجھے تم نے تحفے میں دیے. اسی لیے میں نے ان کفار و مشرکین سے تمہاری جان کے بدلے میں نے سونا چاندی لے لیا، میں نے زیورات لے لیے، میں نے ہزاروں لاکھوں روپے رقم ان سے لے لی ہے، میں نے تمہارا سودا کر دیا. اب نیک حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈر، میں اس کا نیک بندہ ہوں، میرے ساتھ اگر ایسا غلط سلوک کرے گی اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن کہاں سے وہ ڈر؟ جب بندے کے دل میں دنیا اور مال کی محبت آ جاتی ہے، نہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ خبر سے ڈرتا ہے، کیونکہ دل میں لالچ اور مال کی محبت آ چکی ہوتی ہے. یہ لالچ اور مال کی محبت انسان کو نہ خبر کی تیاری کرنے دیتی ہے، نہ اللہ سے ڈرنے دیتی ہے، نہ موت کی تیاری کرنے دیتی ہے، نہ بندے کو نمازی بننے دیتی ہے، کچھ کرنے نہیں دیتی. اب جب انہوں نے ڈرایا اپنی بیوی کو کہ اللہ سے ڈرو، ایسے نہ کرو، وہ نہ مانی. اس نے جا کر قوم کے کافروں کو، مشرکوں کو بلا کر لے کر آئے. جب وہ کفار و مشرکین آئے، انہوں نے دیکھا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ باندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنے بالوں سے چھڑوا نہیں سک رہے، وہ بند گئے ہیں. تو ان ظالموں نے آپ کے تلوار لے کر آئے، چھری لے کر آئے، سب سے پہلے آپ کے کان کو کاٹا اور آپ کی ناک کو کاٹا، آپ کی آنکھوں کو انہوں نے چھری سے باہر نکالا
اللہ کے اتنے بڑے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اتنا جو سلوک، بدترین سلوک کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، ان لوگوں نے جب اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور غضب عروج پر آ گیا۔ رب کا جلال اتنا ہوا، رب نے اسی وقت ان ظالموں کو زمین میں دھسا دیا، جن کفار و مشرکین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ان کے آنکھیں نکالی، اللہ نے ان تمام کو زمین کے اندر دھسا دیا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ اللہ کے نیک بندوں کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے، خدا کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا، جب کوئی خدا کے محبوب بندوں کو تکلیف پہنچائے، خدا کے محبوب بندوں کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، برا بھلا کہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں فرماتا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کو تکلیف دینے والے، اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں برا بھلا کہنے والے کو ایمان پر موت نصیب نہیں ہوتی، اللہ چھین لیتا ہے ایمان۔ اس لیے کبھی اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنا نہیں چاہیے، کبھی اللہ والوں کی شان میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کبھی علماء یا اللہ کے نیک بندوں کے لیے زبان سے کوئی غلط لفظ نکالنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب کس کے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے اور اس بندے کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ تو اس خاتون اب جو بیوی تھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جس نے اپنے شوہر کی جان کو دنیاوی چند مال کے بدلے میں اس نے جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ آسمان سے ایک بجلی آئی اور ایک بجلی نے آسمان سے آ کر اس کو زندہ جلا دیا، وہ جل گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ کا عذاب اس خاتون پر بھی اترا اور ان لوگوں پر بھی اترا، دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں بے ادبی کرنے کا نتیجہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جو کوئی میرے دوستوں کے ساتھ، میرے محبوب بندوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے، رب نے فرمایا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ رب نے کہا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو میرے محبوب اور نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب ان سے بدلہ اللہ لیتا ہے، وہ اللہ والے، وہ نیک بندے، وہ اللہ کے قریب رہنے والے عبادت گزار بندے، وہ بدلہ نہیں لیتے، اللہ بدلہ لیتا ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور بارش پڑ رہی تھی، خدا کے نیک بندے تھے، ولی تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر کیچڑ تھا، ان کے پیر کو لگا، انہوں نے اس کیچڑ کو صاف کرنا چاہا، وہ پیر سے نکل کر وہاں قریب میں سیڑھیوں کے پاس ایک شخص اپنی ایک محبوب خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ کیچڑ ان کے پیر سے نکلا، اس خاتون پر جا کر وہ لگا، وہ جو شخص نوجوان تھا اس نے آ کر سیدھے اس اللہ والے کے چہرے پر تماچا مارا، اس نے کہا یہ میرا محبوب ہے یہاں جو کھڑا ہوا ہے، تمہارے پیر کا کیچڑ میرے محبوب کے چہرے پر پڑا، یہ مجھے پسند نہیں، یہ کہہ کر اس اللہ والے کو تماچا مار دیا۔ اس اللہ والے نے خاموشی سے سر جھکایا، آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑا سا وقت گزرا، وہ جس کے لیے جس محبوب کی محبت میں، جس خاتون کی محبت میں اس نے اللہ والے کو ایک تماچا اس نے مارا تھا، وہ خاتون سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، پیر اس کا پھسلا، وہ نیچے اس کا سر لگا اور سیڑھیوں سے الٹتے ہوئے وہ جب زمین کے نیچے آئی تو اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی، اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتا ہوا اس بزرگ کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کر دیا کہ میرا جو محبوب ہے، میں جس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، وہ بس تھوڑی دیر میں مجھ سے باتیں کرتے کرتے اس کا پیر پھسلا، وہ زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے اللہ کے محبوب پر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے تیرے محبوب کو موت عطا فرما دی، تو نے اللہ کے محبوب کو تکلیف دی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اے بندے تو نے میرے محبوب کو تکلیف دی تو تیرا محبوب اب دنیا میں نہیں رہ سکے گا، رب نے تیرے محبوب کو موت عطا فرما دی۔
تو اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو میرے محبوب بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، میرے نیک بندوں سے، میرے قریب رہنے والے بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب جب اللہ کا عذاب اتر گیا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی بھی جل گئی اور وہ لوگ زمین میں دھس گئے، صحابہ کرام علیہ الرحمت و رضوان حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شمعون نے 1000 سال 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور ایسی عبادت ساری رات عبادت، دن سے ایسی عبادت کی، ہماری تو چھوٹی سی عمر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہماری اتنی چھوٹی سی عمر ہے کہ ہمارا تو بچپن، اب ہم تو 14-15 سال سے پہلے عبادت شروع نہیں کرتے، اب چھوٹی سی زندگی 70-80 سال میں 15 سال تو بچپن میں ہی چلے گئے، اور جب ہماری جوانی شروع ہوتی ہے تو روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، کمائی کی پریشانی، اب اس مشکلات میں، روزی کی مشکل میں اور رزق کی مشکل میں، ملازمت میں، کمائی میں ہم سے عبادت کتنی ہوگی، ہم سے نماز کتنی ہوگی، اور اس کے علاوہ دنیاوی مصروفیات، دنیاوی حاجتیں، اور پھر جب جوانی چند سالوں میں ختم ہو جائے، 25-30 سال کے بعد جب طاقتیں ختم ہو جائے، تب پھر ہم ویسی عبادت کہاں کر سکیں گے، پھر ہم ویسے روزے کہاں رکھ سکیں گے، راتوں میں کھڑے کیسے ہو سکیں گے، دن میں اللہ کو کیسے یاد کر سکیں گے؟ تو بڑھاپا تو کمزوری میں چلا گیا، اور یہ بچپن تو ایسے ہی نادانی میں، کم عقلی میں، ناسمجھی میں گزر گیا، جوانی تو کمائی میں، رزق کمانے میں، روزی میں، جمانے میں، اس میں چلی گئی۔ اب ہماری عبادتیں کتنی ہیں؟ اب وہاں اس زمانے میں ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں کی، 1000 مہینے تک حضرت شمعون نے بنی اسرائیل میں عبادت کی، اور ہماری اتنی چھوٹی سی عمر اور چھوٹی ہماری عبادتیں، قیامت کے دن جب وہ بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہماری عبادتوں کو بھی ترازو کے پڑھنے میں رکھے گا، ان کی عبادتوں کو بھی رکھے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان کے پیچھے رہ جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے درجے تو کم ہو جائیں گے، ہمارے رتبے تو کم ہو جائیں گے، ہمارا مقام تو کم ہو جائے گا۔ آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ قیامت کے دن جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہو، ہمارا درجہ ان کے درجے سے کم نہ ہو، ہمارا رتبہ ان کے رتبے سے کم نہ ہو، ہم ان سے درجے میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، روزے میں کم نہ ہو، ہم ان کے برابر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہوئے غمگین تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ میں سال میں 1 رات شب قدر عطا کرتا ہوں، اس 1 رات آپ کا جو امتی عبادت کر لے گا، میں 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماؤں گا۔ 1 رات اگر وہ عبادت کر لے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں جتنی شب قدر ہمیں ملے، ہر شب قدر ہم عبادت کرتے چلے جائیں، تو بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے ہزاروں سال عبادت کی، ہماری عبادتیں ان کی عبادتوں سے بڑھ جائیں گی۔ قیامت کے دن ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہماری اچھائیاں بنی اسرائیل کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے بھی کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ اللہ نے یہ رات ہمیں قدر کے لیے عطا فرمائی، ہمیں اس رات کی قدر نہیں ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ یہ رات اللہ نے اس لیے دی کہ ہم آخرت میں اس رات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہم اس کو اپنی جنت کا ذریعہ بنائے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، ہم اس کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں میزان اور نیکیوں میں زیادتی کرنے کے لیے اس کو ہم اپنی دنیا میں اس کو سنواریں، لیکن ہم اس رات کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس ماہ مبارکہ کی شب قدر کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کے بدلے میں 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جتنے لمحے، جتنے منٹ آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارے، حضور نے فرمایا ایک لمحے کے بدلے میں 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ جتنی عبادت میں گزاریں اور جتنے برباد کریں گے، جتنا وقت، جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ برباد کریں گے، ہمارے لیے آخرت اور قبر میں افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا وہ شخص بڑا محروم ہے۔ محروم، صحابہ نے پوچھا محروم کیا ہے؟ فرمایا بد نصیب ہے۔
وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے شب قدر دی، زندگی عطا کی، اپنی زندگی میں شب قدر کو لے کر بھی اس کو ساری رات عبادت نہیں کی، اور شب قدر کی تھوڑی سی عبادت کر کے جا کر وہ سو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب انسان ہے، بڑا بد نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو کیوں انسان کو پیدا کر رہا؟ انسان زمین پر جائیں گے، فتنہ کریں گے، قتل کریں گے، خون بہائیں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے، کیوں انسان کو پیدا کرے گا؟ کیا تیری عبادت کے لیے ہم کم ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں؟ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرا ہے، تیرے ذکر سے، تیری تسبیح سے، نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، خائے سے، قیام سے، سلام سے، سارے ساتوں آسمانوں میں فرشتے تیری عبادت کے بھرے ہوئے ہیں۔ نہ ذکر کی کمی ہے، نہ نماز کی کمی ہے، نہ رکوع کی کمی، نہ سجدے کی کمی۔ انسان کو کیوں پیدا کر رہا؟ انسان تو دنیا میں جا کر تجھے بھول جائے گا، تجھے کہاں یاد کرے گا، کہاں تیری عبادت کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں انسان کو پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش رہ گئے۔ آج کی رات اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں جب میں انسان کو بنا رہا تھا تم نے کہا کہ مولا کیوں انسان کو بنائے گا؟ وہ زمین پر جا کر فتنہ پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے، وہ قتل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں آج کی رات زمین پر جاؤ، دیکھو تم نے کہا میرے بندے عبادت نہیں کریں گے، دیکھو آج کی رات میرے بندے اپنی نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کر میرے گھر میں آ کر کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دکھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ دیکھو گھروں میں میرے بندیاں خواتین مصلی بچھا کر اپنی نیند قربان کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ عبادت نہیں کریں گے، دیکھو کیسی عبادت کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہاں تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، جنہیں سونا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میری عبادت نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی عبادت کیا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ زمین پر کیسے آتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، یہ جبرائیل امین کے رہنے کی جگہ ہے۔ عرش الہی کے اوپر سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل امین رہتے ہیں، جبرائیل وہاں کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس لگاتے ہیں، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے وہاں پر اس کی چھت پر لگاتے ہیں، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگاتے ہیں، اور ایک جھنڈا طور سینا جہاں پر اللہ نے جس کوہ طور پر موسیٰ کو اپنا دیدار کرایا اس پہاڑی پر جا کر ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ 4 جھنڈے لگا دیے۔ اب اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے اے فرشتوں تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں میں چلے جاؤ۔ جبرائیل فرماتے ہیں گھروں میں جاؤ۔ آج کی رات فرشتے گھروں میں آتے ہیں۔ کن گھروں میں آتے ہیں؟ کہ جن گھروں میں مصلی بچھا کر نمازیں ہو رہی ہے، جن گھروں میں مصلی بچھا کر قرآن پڑھی جا رہی ہے، جن گھروں میں مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر پڑھا جا رہا ہے، فرشتے گھر میں آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں آ کر ان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے۔ وہ جو عبادت کر رہے ہیں فرشتے دیکھ کر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ مولا آج کی رات یہ تیری عبادت کر رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جن گھروں میں اگر کسی جاندار کی تصویر لگائی گئی ہے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر ہو یا گھروں میں کتا کسی نے پالا ہو یا ناپاک مرد یا کوئی خاتون جس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے حالت ناپاکی میں ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، اور دوسرا جس گھر میں کتا کسی نے پالا ہو، تیسرا جس گھر میں ناپاکی کی حالت میں کوئی خاتون یا کوئی مرد جس کو غسل کرنے کی ضرورت ہو اسی حالت میں ہو، فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے، واپس آ جاتے، باہر سے نکل جاتے۔ تصویر کا جو معاملہ ہے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص گھر میں اپنے گھر میں کھلے طور پر گھروں میں تصویریں یا دکانوں پر جو تصویریں جاندار کی لگائی جاتی ہے یہ شریعت میں حرام ہے، چاہے پیر و مرشد کی ہو، اولیاء کی ہو، بزرگان دین کی ہو۔
عقیدت محبت دل میں رکھنا چاہیے۔ تصویر کیا ہے؟ تصویر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سے سوال کیا گیا تصویر کے تعلق سے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میں حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین آپ کی تصویر گھروں میں لگائے رکھتے ہیں، تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تصویر میں کیا لکھا ہے، تصویر میں کیا رکھا ہے، جو کچھ ہے تصور میں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ جس پیر سے آپ محبت کرتے ہو، جس مرشد سے محبت کرتے ہو، ان کا تصور کرو، ان کا خیال کرو، دل میں ان کی محبت کو بساؤ، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تصویر، اس کو گھروں میں ہم یہ سمجھ کر لگا رہے ہیں اس سے برکت آئے گی، پیر و مرشد کی تصویر لگا کر اس پر پھول ڈال رہے ہیں، اس پر کوئی صندل لگا رہا، یہ سمجھ کر کے اس سے برکت ہوگی، کوئی برکت نہیں، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اگر جس حال میں کمرے میں تصویر ہے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، شریعت کا مسئلہ ہے۔ جاندار کی تصویر جو بھی ہے، جاندار کا مطلب یہ ہے جس چیز میں جان ہے، جیسے انسان میں جان ہے، جانور ہے، پرندے ہے، جو بھی جاندار چیز، اڑنے والی، کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، ان جاندار چیزوں کی تصویریں گھر میں لگانا حرام ہے۔ اگر یہ سامنے رہیں گے کمرے میں، حال میں، وہاں خواتین مرد عورت جو بھی نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، پہلے اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں میں جان نہیں ہے، جیسے کسی بارگاہ کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہے، لگا سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، آپ بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی دریا یا پہاڑ یا درختوں کی تصاویر ہے، بالکل لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں جان نہیں ہے۔ جن چیزوں میں جان نہیں ہے ان تصاویر کو، جیسے سینریز ہوتے ہیں، اب ایسے سینس جو ہوتے ہیں، وہ تصویریں اگر گھروں میں کوئی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، بالکل جائز۔ جن میں جان ہو اس کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک قوم گزری ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے بزرگوں کی تصویروں کو اپنے پاس رکھا اور ان تصویروں سے اتنی محبت کرنے لگے، اتنا ادب، اتنی تعظیم اپنے بزرگوں کی، اس زمانے کے اولیاء تھے، ان اولیاء کی تصویروں کو، بزرگوں کو اپنے پاس رکھ کر اتنی محبت کی، اتنا ادب کیا، اتنی تعظیم کی، آخر میں اس کو خدا سمجھنے لگے۔ آخر میں انہی تصویروں کو، انہی بزرگوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا سمجھا، یہی خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، پچھلی امتیں جس کام سے، جس عمل سے وہ لوگ برباد ہوئے، ان پر عذاب آیا، اے امت محمدیہ تم ایسے عمل نہ کرو، تم ایسی حرکت نہ کرو، تم ایسے کام نہ کرو جو پچھلی امتوں نے کیا، ان کا ایمان چلا گیا، ان کا دین چلا گیا، وہ کافر بن گئے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہرگز جاندار کی تصویر گھروں میں یا دکانوں پر نہ لگائی جائے۔ آج کی رات جس گھر میں اگر جاندار کی تصویر ہے، کوئی عبادت کر رہے ہیں تو فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر آ جاتے ہیں۔ اور کوئی کسی نے کتا پالا ہوا ہے، اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا پالنے کی اجازت نہیں، بلی پال سکتے ہیں آپ، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی پرندے جیسے کوئی کبوتر یا کوئی طوطا کوئی شوق سے پالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس چیز کو بھی آپ پالنا چاہتے ہیں ان کی ہر چیز کا خیال اگر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کتے کے لیے شریعت میں یہ کہا گیا کہ ہرگز اس کو گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص ہو تو شریعت کا حکم ہے فوراً غسل کر لیں۔ اگر اسی حالت میں رہیں گے تو رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین لوگ ہیں، تین قسم کی چیزیں اگر ہوں گی آج کی رات بھی فرشتے ان تین مقامات پر ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں ہر بندے کی مغفرت فرمائے گا، ہر بندے کی بخشش فرمائے گا، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں آج کی رات اللہ ان کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب ہے جو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو شراب کو پیتا ہو، شراب پینا جس کی عادت بن گئی، ایسے شرابی کو اللہ آج کی رات اس کی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ بہت ہی ناپسند ہے
شراب بہت ہی گندی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شراب گناہوں کی اصل جڑ ہے، گناہوں کی جڑ شراب ہے۔ اگر انسان شراب کا عادی بن گیا، شرابی بن گیا، اس کے بعد جواری بنے گا، اس کے بعد زانی بنے گا، اس کے بعد جھوٹا بنے گا، مکار بنے گا، دغاباز بنے گا، خائن بنے گا، دھوکے باز بنے گا، ہر قسم کی برائی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر شرابی اگر کوئی بن چکا ہے، سمجھ جاؤ ہر قسم کی برائی اس کے اندر آ گئی۔ تو اسی لیے فرمایا شراب گناہوں کی اصل جڑ ہے، کبھی اس چیز کے قریب تک نہ جاؤ۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا آج کی رات جو شرابی ہوگا اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اگر اس نے سچے دل سے آج اللہ سے وعدہ کر لیا کہ مولا آئندہ زندگی میں کبھی میں پلٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں شراب کو، تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس نے اللہ سے آج وعدہ کر لیا کہ مولا دوبارہ یہ نہیں کروں گا، تو یقیناً اس کی مغفرت ہوگی۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی، والدین کو تکلیف اگر کسی نے دی ہو زندگی میں، اللہ تعالیٰ آج کی رات اس کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کی نافرمانی کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ والدین کو جھڑکی دینا، والدین کو بات بات پر انہیں ذلیل کرنا، بات بات پر انہیں بے عزت کرنا، بات بات پر انہیں بلند آواز سے بات کرنا اور انہیں بیوی کے سامنے نیچا دکھانا اپنے ماں باپ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات اللہ ایسے اولاد کے گناہ کو معاف نہیں کرتا جو اپنے والدین کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کتنے سارے گھر ایسے ہیں کہ جس گھر میں آپ نماز بھی پڑھیں، جس گھر میں آپ روزہ بھی رکھ لیں، جتنی چاہے اچھائیاں کر لیں، لیکن اس گھر میں اگر ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ گھر جہنم ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کو اولاد دل دکھاتی ہو، انہیں رلاتی ہو، انہیں پریشان کرتی ہو، انہیں ذلیل کرتی ہو، بے عزت کرتی ہو، آپ جتنی بھی عبادت کرو اللہ قبول نہیں فرمائے۔ ماں باپ کو تکلیف دے کر جو عبادت کرے اس اولاد کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کی اتنی مبارک رات ہے، اس مبارک رات اللہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کرے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ کب تک معاف نہیں کرے گا؟ جب تک کہ اس نے اپنے والد سے جا کر معافی نہ مانگی، جب تک کہ والد سے جا کر ان کے پیر پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ کبھی میں آج کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، مجھے معاف کرے، جب تک وہ والدین ماں باپ اس کو معاف نہیں کریں گے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی کوئی عبادت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن جو ماں باپ کو تکلیف دینے کا گناہ ہے جب تک وہ ماں باپ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے پاس جا کر کوئی مغفرت کی دعا مانگے تو رب فرمائے گا کہ بندے پہلے اپنے والد کے پاس جاؤ، اپنی والدہ کے پاس جاؤ، اگر وہ معاف کریں گے تو میں اس کے بعد معاف کروں گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے والدین کو تکلیف پہنچانا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا جو دنیا میں اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، جس بندے نے اپنے رشتوں کو توڑا، کوئی اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیا، بھائی بہن سے رشتہ توڑ لیا، اولاد ماں باپ سے رشتہ توڑ لیا، اپنے خاندان والوں سے رشتہ توڑ لیا، کوئی ان سے بات نہ کرے اور ان سے ملاقات نہ کرے، آج کے دن اللہ رشتہ داری توڑنے والوں کے گناہ کو بھی معاف نہیں کرتا۔ جب تک یہ رشتہ داری توڑنے والے آپس میں یہ توبہ نہ کرے، یہ نہ کہیں کہ آج سے ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں گے توڑیں گے نہیں، جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے اللہ ان کا گناہ معاف نہیں کرتا، آج کے دن بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کے لوگ اور چوتھی قسم حضور نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے برائی جن کے دلوں میں ہو، دل اتنی گندگی سے بھرا ہوا ہو، ایسے گندا دل جس بندے کا ہو، آج کی رات اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرماتا، اس کی بھی مغفرت و بخشش نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آج انہی لوگوں کو معاف کرتا ہے جن کے دل صاف ہو، جن کے دل پاک ہو، جو والدین کو تکلیف نہ دیتے ہو،
جو شراب نہ پیتے ہو، جو اپنی زندگی میں کبھی اپنے رشتوں کو نہ توڑتے ہو، جو بندے یہ تمام چیزیں کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے، ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ یہ اتنی قسم کے لوگ ہیں۔ آج آپ غور کریں، یہ تمام چیزیں کیا ہم میں نہیں پائی جاتی؟ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو یہ ساری برائیاں ہم کرتے ہیں، ساری برائیاں ہم میں ہیں۔ اتنی برائیاں رکھ کر شب قدر آ جائے، شب معراج آئے، شب برات آئے، اللہ ہمارے کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ساری اتنی مبارک راتیں، جتنی راتوں میں بھی عبادت کر لو، لیکن اگر یہ ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ برائیاں دل میں ہیں تو کبھی ہماری مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، زبان کو صاف رکھنا چاہیے، والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مغفرت بھی فرمائیں گے، بخشش بھی فرمائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، شب قدر کے متعلق یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اس طرح اور چند باتیں ہیں شب قدر کے متعلق، لیکن وقت تہجد کا قریب آ رہا ہے۔ آج 10 پارے پڑھنا ہے اور سحری کا وقت بھی بالکل قریب ہے، تو لہٰذا جو تقریر ہے یہیں پر روک دی جاتی ہے۔ آپ تمام نماز تہجد میں شرکت فرمائیں، آج بھی شرکت فرمائیں، کل بھی شرکت فرمائیں، اور اس کے بعد جمعرات، اب 3 راتیں ہی بچ گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے جمعہ کی رات چاند نظر آ جائے، کیونکہ جمعہ کی رات نظر آنے کی کافی امید ہے، تو صرف 3 راتیں رہ گئی ہیں۔ تو بس ان 3 راتوں میں اللہ کی عبادت جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ پتہ نہیں کہ یہی رمضان ہمارا آخری ہے یا اس کے بعد بھی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی، تو اس لیے جتنا اللہ نے وقت دیا، جتنا اللہ نے موقع دیا، اس کا اللہ کا شکر ادا کرے اور عبادتوں میں لگائے آج کی رات کو۔ تو لہٰذا تقریر یہیں پر آج روک دی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ 5-10 منٹ میں نماز تہجد قائم ہوگی۔ اب تقریباً 5 منٹ گزرنے کے بعد 1 بج جائیں گے۔ 1 بجے ٹھیک نماز تہجد کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ اگر وضو سے اگر فارغ ہونا چاہتے ہیں، وضو کر کے آنا چاہتے ہیں، آپ تمام وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نماز تہجد کو قبول فرمائے، آج کی رات کا ایک لمحہ اس کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جتنی راتیں رہ گئی ہیں مولا ان ساری راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز شبینہ میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تہجد میں ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھ کر قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان عبادتوں کے بدلے میں اللہ ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرمائے۔ الہ العالمین، آج کی رات میں مولا ہم جتنا بھی تیرا کلام پڑھے اور سنے مولا، اس کے صدقے میں ہم تمام کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ہم تمام کو مولا عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تمام کو مولا کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔